اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة رواه ابن ماجہ کتاب الاذان والسنة فيها۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسجد میں 12 سال تک اذان دی ایسے انسان پر جنت واجب ہو گئی، اور اس شخص کے لیے ہر اذان کے بدلے ہر دن 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر دن ہر اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے، کتاب الاذان مسند فیہا کی، اور حدیث نمبر ہے 728۔ معزز سامعین کرام، محض اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی کے لیے پابندی سے اذان کا اہتمام کرنا، اذان دینا بڑا ہی مشکل کام ہے، جسے وہی شخص انجام دے سکتا ہے جس کے دل میں ایمان موجود ہو، اور مسلسل 12 سال تک اس فریضے کو پابندی سے ادا کرنا، نبھانا، یہ بڑے ہی حوصلے کا کام ہے، جسے اللہ کی خاص توفیق کے بغیر نبھانا، انجام دینا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اس فریضے کو انجام دینے والے کے لیے بڑی عظیم خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ کے تقرب، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی کے لیے جو انسان پابندی سے مسجد میں اذان دینے کا اہتمام کرتا ہے، ایسے انسان پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر دن اس کے ہر اذان کے بدلے 60 نیکیاں اور ہر اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم، کتنا محبوب عمل ہے اذان دینا۔ یہ اذان کیا ہے؟ محترم سامعین کرام، اذان شعائر اسلام میں سے ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے اذان دینے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے گھر واپس بھیجنے لگے تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کسی شخص کو اذان کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی اذان دینا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 628 نمبر کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ متعدد اذان کی فضیلتیں مختلف روایتوں میں موجود ہیں۔ ایک حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا يسمع مد صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القیامہ۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 719 کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک سنائی دیتی ہے، جہاں تک آواز پہنچتی ہے، اور اس آواز کو جن اور انسان اور اس کے علاوہ جو چیزیں مؤذن کی آوازوں کو سنتی ہیں، کل قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی کہ یہ بندہ مومن ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم عمل ہے، کتنا محبوب عمل ہے کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، وہاں تک جتنے جن اور انسان ہیں، انسان جنات کے علاوہ جتنے شجر اور حجر ہیں، وہ تمام چیزیں اس بندے کے حق میں گواہی دیں گی کہ یہ بندہ مومن ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کیا مقام ہے، اذان دینے کی فضیلت کیا ہے، اور اس مقام کو، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں قرآن اندازی ہی کرنی پڑ جائے، تو تم قرآن اندازی کا اہتمام کرو گے اور اس مقام کو حاصل کرنا چاہو گے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا بڑا مقام ہے، اور اذان دینے کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ اس مقام کو، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اگر قرآن اندازی ہی کرنی پڑ جائے تو قرآن اندازی کے ذریعے سے اس مقام کو انسان حاصل کرنا چاہے گا، لیکن اس مقام کو ترک نہیں کرنا چاہے گا۔ اتنا عظیم عمل ہے اذان دینا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم مساجد میں مشاہدہ کرتے ہیں
کہ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اذان دینے میں عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں اذان دینا آتا ہی نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اذان دینا تو آتا ہے لیکن اذان دینے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اذان دیتے تو ہیں لیکن صحیح طریقے سے اذان دینا نہیں آتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے مؤذنوں کو جو اذان دیتے ہیں جو اللہ اکبر کہتے ہیں، حالانکہ صحیح الفاظ یہ ہے اللہ اکبر۔ تو صحیح تلفظ کے ساتھ میں اذان دینا چاہیے، اللہ کا تقرب، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور بالکل عار محسوس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عبادت ہے اذان دینا، اس کا بہت بڑا مقام ہے، اتنا عظیم مقام ہے کہ قیامت کے دن جو اذان کی آواز سنیں گے وہ تمام کے تمام چیزیں، وہ تمام جن انسان شدت پر حجر آپ کے حق میں گواہی دے کہ بندہ مومن ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو اذان سیکھنا چاہیے، صحیح طریقے سے اذان دینے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بالکل بھی شرم اور عار محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔